بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتی ہیں، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر پہلے لوگوں کی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، اور تم حقیقی معنوں میں ڈرنے والے بن جاؤ۔ یقیناً جس انسان کو رمضان کے روزے نصیب ہو جائیں اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر کوئی نیک بخت نہیں ہے۔ لیکن یہ ماہ رمضان اس انسان کے لیے حقیقی معنوں میں مفید ہے، اور حقیقی معنوں میں وہی مسلمان مومن خوش بخت اور خوش نصیب ہے جسے رمضان کی یہ سعادت اور رمضان کے یہ لمحات نصیب ہوں، اور ان کی وہ کما حق ہو قدر کر کے اپنے رب تعالیٰ کو منا سکے، اور اس رمضان کا جو حقیقی مقصد ہے وہ حاصل کر سکے۔ وہ حقیقی مقصد رب تعالیٰ نے خود اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو تقوی یہ کیا ہوتا ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں، التقوی ہی الخوف من الجلیل۔ تقوی کا مطلب ہے رب تعالیٰ سے ڈرنا، رب تعالیٰ سے خوف کھانا، رب تعالیٰ کی خشیت کا حامل ہونا، والعمل بالتنزیل، اور جو احکامات، جو شریعت، جو دین، حلال حرام کے بارے میں جو احکامات رب تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا، شرعی ہدایات کی پاسداری کرنا، والقناعۃ بالقلیل، اور اللہ رب العزت نے جتنا گزران زندگی دیا ہے، جو روزی دی ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس پر قناعت کرنا، صبر شکر سے زندگی بسر کرنا، اور اللہ رب العزت کی عبادات اور بندگی بجا لانا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور آخرت کے دن کی تیاری میں لگے رہنا، محنت، کوشش، جستجو کرنا آخرت کی، یہ تقوی ہے۔ تو تقوی میں تمام معاملات زندگی اور تمام امور اس میں شامل ہیں کہ بندہ مومن مسلمان کی تمام زندگی رب تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں گزرے، اور اس کے شب و روز رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے اعمال بجا لانے میں بسر ہو۔ اس کی تنہائی، اس کی خلوت، اس کی جلوت، اس کی دوستی، اس کی ناراضگی، تمام اس کے معاملات شرعی ہدایات کو ملحوظ رکھتے ہوئے انجام دیے جائیں۔ اور یہی اللہ رب العزت نے اس ماہ رمضان کی فرضیت کا مقصد بیان فرمایا ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ جو بندہ مومن حقیقی معنوں میں متقی بنتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اس تقوی کے جہاں پر آخرت میں بے شمار فوائد ہوتے ہیں، وہاں پر دنیا میں بھی اس کے کثیر ثمرات ہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جو حقیقی معنوں میں شعوری طور پر عملاً اور قولاً متقی بن جاتا ہے، تقوی والا بن جاتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے لگتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں سے، مصائب سے، مشکلات سے نکلنے کے لیے اس کے رستے بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور متقی پرہیزگار بندہ مومن مسلمان کو اللہ رب العزت ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے انسان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، کہ جو بھی اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے، متقی بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام معاملات آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اس طرح فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو بندہ مومن مسلمان حقیقی معنوں میں تقوی کا حامل ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے ڈرنے والا ہوتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ رب العزت اس کے گناہ بھی معاف فرماتے ہیں، وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے اجر عظیم سے بھی نوازتے ہیں۔
تو یقیناً ماہ رمضان حقیقی معنوں میں جب بندہ مومن مسلمان اس کی قدر کرے گا، رمضان کے روزے رکھے گا، نماز تراویح پڑھے گا، تلاوت قرآن کرے گا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے گا، رب تعالیٰ سے دعا کرے گا، مناجات کرے گا، اس کے سامنے سر بسجود ہوگا، تو اللہ رب العزت سے تعلق بڑھتا جائے گا، اور جیسے جیسے رب تعالیٰ سے تعلق بڑھتا جائے گا تو یہ جو رمضان کا روزے کا مقصد ہے اللہ رب العزت سے ڈرنا، یقیناً یہ حاصل ہوگا۔ تو جس بندہ مومن مسلمان کو یہ مقصد حاصل ہو گیا، یقیناً اس کی آخرت بھی سنورے گی اور اس کی انشاءاللہ دنیا بھی رب تعالیٰ سنوار دیں گے۔ یہ تقوی اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے اور یہ بہت بڑا احسان ہے جس کو یہ عطا ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جو باعث ہدایت ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اس کتاب سے جو لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو لوگ متقی ہوتے ہیں، تقوی کے حامل ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا مشہور واقعہ ہے، وہ تمام واقعہ قرآن کریم میں بہت خوبصورت انداز میں رب تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور اس کے آخر میں یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے سامنے اپنی شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کی بڑائی کا اور ان کی عظمت اور شان کا اقرار کرتے ہیں۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ یہ اللہ رب العزت نے جو مجھے مرتبہ مقام عطا فرمایا ہے یہ اس سے ڈرنے کی وجہ سے ہے، اور اللہ رب العزت محسنین احسان کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتا۔ تو اس تمام واقعے کے آخر میں اللہ رب العزت کے تقوی کا تذکرہ اس بات کی نشاندہی ہے، اور اس میں یہ عظیم نقطہ اور سبق اور رہنمائی ہے کہ تمام عزت، منصب، شہرت اور مرتبہ مقام حضرت یوسف علیہ السلام کو جو حاصل ہوا وہ اللہ رب العزت سے ڈرنے کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر تھا، کہ انہوں نے کسی موقع پر بھی نہ تو اپنے بھائیوں پر کوئی ظلم و زیادتی کی اور نہ ہی عزیز مصر جن کے گھر وہ رہتے تھے ان کی کسی طرح کی کوئی خیانت کی، اس سے بچ گئے۔ تو یہ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ رب العزت سے ڈر کی وجہ سے، اس کے خوف کی وجہ سے اور رب تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے۔ یہی وہ تقوی ہے جو رب تعالیٰ رمضان کی صورت میں بندہ مومن مسلمان کے دل میں، اس کے ذہن میں، اس کے ضمیر میں پیدا کرنا چاہتے ہیں، تاکہ انسان تنہائی میں، خلوت میں، ہر جگہ پر اس رب تعالیٰ سے ڈرنے والا بن جائے اور اس رب تعالیٰ سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑنے والا بن جائے۔ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا التقوی ہا ہنا، تقوی یہاں ہوتا ہے، یعنی دل، تقوی کا تعلق دل سے ہے۔ اصل تقوی کی جگہ بندہ مومن مسلمان کا دل ہے، اور پھر باقی تمام اعمال، اچھے اعمال اس تقوی کا اظہار ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ کی خشیت ہو، خوف ہو، تقوی ہو، تو پھر اس کے ہاتھ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، اس کی آنکھیں اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے۔ جو متقی پرہیزگار بندہ مومن مسلمان ہوتا ہے پھر اس کے کان اللہ رب العزت کے نافرمانی نہیں کرتے، اس کے پاؤں غلط سمت چل کے نہیں جاتے۔ تو تقوی جب دل میں حقیقی معنوں میں جاغزی ہوتا ہے تو پھر اس کے ثمرات نیکی، حسنات، حسن کردار، مثالی اخلاق اور میٹھی گفتار کی شکل میں اس کا اظہار ہوتا ہے، اور پھر اس تقوی کی مثالی درخت کے مثالی ثمرات ملتے ہیں، اور پھر معاشرے میں امن، سکون، راحت ہوتی ہے۔ بندہ مومن مسلمان اللہ رب العزت سے ڈرتے ہوئے جہاں پر وہ اللہ رب العزت کی عبادت اور بندگی بجا لاتا ہے وہاں پر وہ مخلوق خدا سے بھی اچھے تعلقات رکھتا ہے، اس وجہ سے کہ کہیں میرا رب ناراض ہو کر مجھے اپنی رحمت سے دور نہ کر دے۔ اور یہی اللہ رب العزت اس ماہ رمضان میں سبق دینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ رمضان کی
حقیقی معنوں میں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس کا عظیم مقصد ہے متقی بننا، پرہیزگار بننا، اللہ رب العزت کے تقوی کا، خشیت کا، اس کے خوف کا حامل ہونا، اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔